یہ ہمارے دوست ہیں بھائی شناور، جن کا آج ولیمہ ہے لاہور میں، اور ان کی دعوت پہ میں انوائٹڈ ہوں۔ ان سے ہماری کافی گہری دوستی ہے، تقریباً 6-7 مہینوں سے، اور اس دوستی کی وجہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ لاہور کے ہیں، ہم کراچی کے ہیں۔ زبان کا بھی فرق، قوم کا بھی فرق، اور کلچر کا بھی کافی فرق تھا، جو انہوں نے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 6-7 مہینے پہلے ان کی کال آئی تھی میرے پاس۔ یہ سنگر تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ آپ نے جنید جمشید کا تو سنا ہوگا، بہت بڑے سنگر تھے، گلوکار تھے۔ ہر وقت ان کے ہاتھ میں گٹار رہتا تھا۔ تبلیغی جماعت کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ کچھ ان کی حالت بھی ان سے ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے بھی توبہ کی، اللہ نے ان کو دین پہ آنے کی توفیق دی۔ پھر میرے بیانات انہوں نے نیٹ پہ کہیں سنے تو مجھے کال کی، اپنے حالات بتائے۔ اس کے بعد سے ان سے میری گپ شپ شروع ہو گئی۔ اور میرے ساتھ ایک خاص بات ہے کہ جس نوجوان کی مجھ سے دوستی ہوتی ہے، اس کی شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی جب مجھ سے دوستی ہوئی تو ان کو سب سے پہلے فکر ہوئی کہ میری جلدی شادی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ میں اس ٹاپک پر بولتا بہت زیادہ ہوں، جلد نکاح کی ترغیب بہت زیادہ دیتا ہوں میں نوجوانوں کو۔ بہت سے والدین مجھ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے۔ یہ میری باتوں کو آپ بیان نہ سمجھیں، بالکل ایسے گپ شپ والے انداز میں اگر بات سنیں گے، اور کوئی سوال ہوگا تو بھی آپ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا کہ میری باتوں میں آپ دلچسپی لے رہے ہیں، غور سے سن رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے جو ہے رابطہ کیا، تو پھر تھوڑے دنوں میں ان کو خیال آیا کہ میری شادی ہونی چاہیے، اور اب الحمدللہ کل ان کی شادی تھی، آج ان کا ولیمہ ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں، والدین اکثر مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ بگاڑ رہا ہے، یہ مولانا صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں آپ کے بچوں کو سدھار رہا ہوں۔ شادی کر کے، نکاح کر کے لوگ بگڑتے نہیں ہیں، سدھرتے ہیں۔ نکاح نہ کرنے سے بگڑتے ہیں۔ ہمارے سابق صدر اگر شادی کر لیتے، سابق صدر جنہوں نے 5 سال کامیاب حکومت کی ہے، تو اتنے نہ بگڑتے جتنے ان کے آپ کے سامنے حالات ہیں۔ تو کیونکہ بہت ساری چیزوں میں بیوی کنٹرول کرتی ہے شوہر کو، اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب والد صاحب کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بڑے بھائی کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، والدہ کو بیوقوف بنانا بھی آسان ہے، بیوی کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے کہ لاہور کا کہہ کر لاہور ہی گئے ہیں، کہیں اور تو نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے گھر سے کئی میسج آ چکے ہیں کہاں ہیں۔ تو میں اس کی لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو حالات تھے وہ آج نہیں ہیں۔ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، والدین کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ نکاح کیا۔ نکاح ایک سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیغمبروں کی سنت ہے۔ نکاح اگر نہیں کرتے تو لوگ دوستیوں کی طرف جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گھروں میں رشتوں کی پرابلم کتنی ہے، لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے ہی نہیں مل رہے۔ تو رشتے کیوں ملیں گے جب لڑکے نکاح ہی نہیں کر رہے؟ تو کہاں سے رشتہ ہوگا ان کا؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر میں کافی بولتا رہتا ہوں، ابھی میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا۔ میں تو تھوڑا سا تعارف کروا رہا تھا ان کا کہ ان سے دوستی ہوئی تو ان کا نکاح ہوا، پھر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ ولیمے پہ میرے بیان کریں گے، تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں کر رہا ہوں، اسی کی ایک لڑی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم سب یہاں مسلمان ہیں، ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے، کلمہ گو ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے کان میں اذان نہ دی گئی ہو۔ ساری اسلامی رسومات ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں۔ نکاح ہمارا مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، پادریوں سے اور ہندوؤں کے پنڈتوں سے ہم نکاح نہیں پڑھواتے۔ دفن جب ہماری موت واقع ہوتی ہے تو ہم کتنا ہی علماء کو، مولویوں کو برا بھلا کہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ویسے ہوتے ہیں، لیکن جنازہ بہرحال مولویوں سے ہی پڑھواتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی کسی پادری صاحب سے پڑھوا لو یا پنڈت جی سے پڑھوا لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جتنا مرضی مولویوں سے، علماء سے، دینداروں سے، داڑھی والوں سے، پگڑی والوں سے، ٹوپی والوں سے نفرت کریں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ان کے لیے ہے، ایک نرم گوشہ ہے کہ بھئی جنازہ ہونا چاہیے،
डॉक्टर से नहीं पढ़वाते, किससे पढ़वाते हैं? आप लोग बोले ना थोड़ा सा, मौलाना साहब से पढ़वाते हैं। जैसे मर्जी हैं, ठीक है, खाते बहुत हैं, अपना भी खाते हैं, दूसरों का भी खाते हैं, लेकिन बहरहाल जनाजा तो होगा। दफन तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही होंगे, चाहे मुसलमान कितना ही बुरा हो। हम सारा दिन बैठ के यूरोप अमेरिका की तारीफ़ करते हैं, अंग्रेज़ ऐसे हैं और मुसलमान 2 नंबर हैं। कल मैंने मैं वो आते हुए मैंने रास्ते में कहीं देखी, न्यूज़ देखी, तो उसमें ये था कि दूध जो है ना, दूध वो जाली दूध बनाया जा रहा है। यानी पहले तो हम इसको रोते थे कि दूध जो अल्लाह ने पैदा किया है उसमें मिलावट हो रही है। अब ये रोना नहीं है, अब ये रोना है कि दूध ही जाली पैदा किए जा रहे हैं। ज़ाहिर है यूरोप अमेरिका में इसका तसव्वुर नहीं है। ये सारे हम मुसलमानों के करतूत हैं। 2 नंबर दूध पैदा कर लिया। भैंस बेचारी अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया था 5 किलो दूध दे, हम उससे 10 किलो निकाल लेते हैं। हालांकि कुदरत ने जो उसकी ज़िम्मेदारी लगाई थी वो 1 किलो, एक टाइम पे कितना दूध देती है भैंस? 5 किलो देगी, जहाँ तक मुझे मालूमात है। दूसरे टाइम पे भी ज़्यादा 5 किलो देती, कितना भी अच्छी खुराक खा ले, मगर वो 20-20 किलो दूध दे रही है। तो ज़ाहिर है वो भैंस नहीं दे रही, वो गवाला दे रहा है, और गवाला गन पॉइंट से पे निकाल रहा है उससे दूध। पता नहीं क्या क्या उसकी सारी हड्डियाँ घुल के वो इंजेक्शन लगा लगा के वो टाइम से पहले ही एक्सपायर हो जाती है। तो एक मसनूई चीज़ है, मिलावटें, हर चीज़ में मिलावट है। तो इसकी वजह से लोग सिर्फ उलमा से नफ़रत नहीं करते, बाकायदा मुसलमानों से भी नफ़रत करते हैं। और मेरे पास ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं यूरोप में, अमेरिका में, वो कहते हैं हम गोरे से कोई मामला करते हुए डरते नहीं हैं, काफिर से हम लेन देन करते हुए डरते नहीं हैं, हमें डर लगता है टोपी वाले से, मुसलमान से, कलमा पढ़ने वाले से। 2 नंबरी है। तो मुसलमान में 2 नंबरी भी बहुत है, इसमें कोई शुबा नहीं है। मुसलमानों में, उलमा में जो फ़िरक़वारियत भी बहुत है। हर चैनल अपनी तरफ घसीट रहा है, ग्रीन चैनल, वाइट चैनल, टांगे चौड़ी करने वाले, पतली करने वाले, ज़ोर से आमीन वाले, आहिस्ता आमीन वाले। और फिर उसमें आप किसी चैनल में घुसेंगे तो उनके चैनलों के अंदर चैनल हैं। ग्रीन वाले भी एक नहीं है, उनमें भी फिर बहुत सारे हैं। वाइट वाले भी एक नहीं है, उनमें बहुत सारे हैं। एक अजीब उलझन वाली ज़िंदगी है। होना तो ये चाहिए कि लोग इस्लाम से ही दूर हो जाएं, मज़हब को खैर आबाद कह दें, लेकिन फिर भी हैरत होती है कि भाई कलमा पढ़ते हैं, किसी ना किसी हद तक अभी भी मज़हब के बारे में नरम गोशा रखते हैं, मुसलमानों के हालात पे रोते हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होना पसंद करते हैं। हालांकि पता है कि जिसके साथ कब्र मिलेगी उसने सारी ज़िंदगी मिलावट में गुजारी है, सारी ज़िंदगी धोखे में गुजारी है, मगर एक थोड़ा एहसास होता है बहरहाल हम मज़हब तो है, मुस्लिम तो है। तो एक जज्बा है, थोड़ा सा नरम दिल, नरम गोशा है इस्लाम के बारे में। क्यों है वो नरम गोशा? उसकी वजह ये है, उसकी वजह मुसलमान नहीं है, उसकी वजह इस्लाम है। इस्लाम बज़ाते खुद ऐसा मज़हब है, ऐसा दीन है, उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन है कि मुसलमान कितना ही ख़राब क्यों ना हो जाए, मुसलमान से नफ़रत तो हो सकती है, लेकिन मुसलमान को इस्लाम से नफ़रत नहीं होती। वो हर वक्त इसकी तलाश में रहता है, कहीं सही इस्लाम मुझे नज़र आए तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? आप मेरी तरफ मुतवज्जे तो है ना आप लोग? कहीं सही इस्लाम नज़र आए।